نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت اور سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق و اتحاد والی اور پاکیزہ زندگی عطا فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، بہت ساری ہماری بہنوں نے، بہت سارے ہمارے بھائیوں نے اور کافی عرصے سے مختلف موقعوں کے اوپر سوال پوچھا تھا کہ نماز کن فیکون کیا ہے، کب پڑھی جاتی ہے اور کیسے پڑھی جاتی ہے۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، آج میں آپ کو نماز کن فیکون کے بارے میں بتلا دوں کہ نماز کن فیکون کون سی نماز کہلاتی ہے اور کیسے پڑھی جاتی ہے۔ پیارے سامعین و ناظرین، یاد رکھیں، جب انسان کا لباس اور جسم بالکل پاک ہو اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ سنن اور فرائض کا لحاظ کرتے ہوئے انسان جب وضو کرتا ہے اور اس کے بعد جب مصلی کے اوپر وہ یہ سوچ کر کھڑا ہوتا ہے کہ اے میرے اللہ، شاید زندگی کی میری یہ آخری ہی نماز ہو۔ جب انسان کو یہ پتہ ہو کہ یہ آپ کی آخری نماز ہے تو وہ کتنی توجہ، دھیان، خشوع و خضوع، عاجزی اور انکساری کے ساتھ پڑھے گا۔ تو ایسے نماز پڑھا کریں، ٹھیک ہے۔ نماز کن فیکون، یاد رکھیں، پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، نماز اللہ رب العزت کی رضا کا سبب ہے اور فرشتوں کی محبوب چیز ہے، انبیاء کی سنت ہے اور معرفت الہیہ کا نور پیدا کرتی ہے۔ نماز کے ذریعے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور رزق میں برکت آتی ہے۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، صحابہ کرام کی تمام نمازیں، نماز کن فیکون کہلاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جب نماز پڑھتے تھے ان کے مردے زندہ ہو جاتے تھے، جب وہ نماز پڑھتے تھے تو ان کی چکیاں چل جاتی تھی۔ پیارے سامعین و ناظرین، پورے وثوق کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اور آخری نماز سمجھ کر جب کوئی بھی نماز پڑھی جائے، نوافل پڑھے جائیں، یہی نماز کن فیکون ہے۔ اس کے علاوہ میں آج آپ کو ایک بہت ہی مجرب اور آزمودہ، اور میرے پاس وہ کلمات اور الفاظ نہیں کہ اتنی بہترین قسم کی نماز، صلاۃ حاجت کا، نوافل پڑھنے کا طریقہ بتلا دیتا ہوں۔ اس کے بعد بھی اگر آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، پھر آپ اپنی زندگی پر غور کریں کہ کہیں بہت بڑی مسٹیک ہے جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، اس نماز کے طریقہ، اچھا، آپ کی زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں، رزق کے مسائل ہیں، جاب کے مسائل ہیں، مالی مشکلات ہیں، مالی تنگیاں ہیں، رزق کی تنگیاں ہیں، بیماریاں ہیں، بچوں کی طرف سے پریشانیاں ہیں، اپنے تمام مقاصد کے لیے اس نماز کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو نماز کن فیکون سمجھ لیں آپ، یہ نماز کن فیکون ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے، چاہے 2 رکعت نماز پڑھیں یا 4 رکعت نماز پڑھیں، بہتر تو یہ ہے کہ جمعرات والے دن نئے کپڑے پہنیں، غسل کریں اور عشاء کی نماز بعد پڑھیں۔ چونکہ عمومی طور پر جمعے والے دن کپڑے نئے پہنے جاتے ہیں، غسل کرتے ہیں لوگ، تو جمعے والے دن بعد از نماز عشاء یہ ہے کہ دن کے وقت غسل بھی کیا ہو اور نئے کپڑے بھی پہنے ہوئے ہوں، صاف کپڑے پہنے ہوں۔ عشاء کی نماز کے بعد چاہے 4 رکعت کٹھی نیت کر لیں، چاہے 2 رکعت کی نیت کر لیں۔ سورہ فاتحہ پڑھیں پہلی رکعت میں، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ المؤمن پارہ نمبر 24 آیت نمبر 44، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، یہ آیت، یہ 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ شورى پارہ نمبر 25 آیت نمبر 53، آیت نمبر 53، آیت نمبر 53، آیت نمبر 53، الا الی اللہ تصیر الامور، یہ 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ الا الی اللہ تصیر الامور،
اب اگر 2 پڑھی ہیں تو ٹھیک ہے، تیسری رکعت میں یا اگر 2 الگ پڑھتے ہیں تو پھر دوسری رکعت کے پہلے رکعت میں آپ نے پارہ نمبر 26 سورہ الفتح اور اس کی آیت نمبر 1 اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا 100 مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد یہ پڑھنی ہے۔ چوتھی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد پارہ نمبر 28 سورہ الصف اور اس کی آیت نمبر 13 نمبر آیت نصر من اللہ وفتح قریب، نصر من اللہ وفتح قریب، یہ تلاوت کرنی ہے۔ یہ بھی یہ آپ کو سکرین پر چاروں آیات نظر آ رہی ہیں۔ یہ چاروں آیات سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے، اور اس کے بعد سجدے میں سر رکھ کر اپنے معاملات کے لیے دعا کریں۔ یہ بہت ہی مجرب نماز کن فیکون ہے۔ آپ زندگی کے تمام معاملات کے لیے اس نماز کو پڑھیں، اللہ رب العزت آپ کے تمام مسائل کو حل فرمائیں گے۔ دعا کرتے ہیں اے اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں، پریشان ہیں، دکھ درد تکلیف مصیبت میں مبتلا ہیں، اے اللہ ان کی تمام مشکلات کو، بیماریوں کو، تکلیفوں کو، الجھنوں کو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے دور فرما۔ اے اللہ جس مشکل میں میرے بہن اور بھائی پھنسے ہوئے ہیں، چاہے مالی ہے، چاہے گھریلو ہے، چاہے اولاد کی طرف سے ہے، چاہے جاب کاروبار کی طرف سے، اے اللہ عطا کرنے والی تو ذات ہے۔ اے اللہ ان تمام مشکلوں سے، ان تمام پریشانیوں سے، ان تمام مصیبتوں سے میرے تمام سامعین، ناظرین، سننے والے کو یا اللہ محفوظ رکھ، اور ان تمام مصیبتوں سے ان کو نکال دے، اور مصیبتوں سے نکلنے کے لیے یا اللہ آسان اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ جن کی اولادیں نہیں انہیں نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے اللہ جن کی اولادیں ہیں انہیں نیک صالح بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ سامعین اور ناظرین کے دل میں جو بھی نیک جائز دلی تمنا مراد ہو، اے اللہ تو عطا فرما، اے اللہ تو عطا فرما، تو ان کی مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے تو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنے چینل ہیپی لائف کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔